ایک ایسا عمل ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان ہے الحمدللہ، اور رزلٹ بہت بڑا ہے اس عمل کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا اونچا رزلٹ ہے کہ بھئی جو بندہ یہ عمل کرے گا تو اس کا حشر جو ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت و فضل سے بہت اونچا ہوگا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے اللہ کے فضل سے کہ اس مقام تک چلا جائے جو عارفین کا ہے، معرفت کے اعلی مقام پہ پہنچ جائے، آخری مسکن پر اپنے آخری ٹھکانہ اس کا وہ ہو جائے، چاہے آج کسی حالت میں ہے لیکن اس عمل کے ذریعے سے انسان ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے جنت میں آخرت میں، جو غوث ہیں، کتب ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اور نہ جانے کس کس مقام کے لوگ ہیں، ان کا قرب مل جائے تو کیسی بات ہے، ہمیشہ کے لیے ایک جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل جو ہے وہ ظاہر کون بتا سکتا ہے سوائے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ نے اتنا پیارا عمل بتایا، فرمایا کہ بھئی جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو۔ سبحان اللہ۔ جب بھی سوال کرو اللہ سے تو جنت فردوس کا سوال کرو۔ تو اس عمل سے آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے اتنے اونچے درجے پر؟ تو میرے بھائیو، یہ سوال کی ایسی ترغیب دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے انسان بندہ سوال کرتا ہے تو دو چیزیں پہلے ہوتی ہیں اس کے اندر، ایک تو اس کی چاہت اور ایک اس کا یقین۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کسی سے سوال کرتا ہے، اور جب اللہ نے کہا بھی کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں اس کو عطا فرماتا ہوں، سمجھے بات؟ تو اگر الحمدللہ ہم یقین سے اللہ ہمیں یقین ہو جائے کہ بھئی ایک جنت فردوس ہے، بڑی اونچی جگہ ہے، بتائیں اور جنت فردوس جو مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کی، کیا جگہ ہے جنت فردوس؟ اور یہ سوچیں کہ جنت فردوس جو ہے یہ کدھر ہے؟ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس جنت، اور یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت فردوس جو ہے حدیث میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس جنت کے اوپر اللہ عرش الہی ہے، اور یہ وہ جنت ہے کہ ساری جنتوں میں جتنی بھی ہیں جو نہر جائیں گی، کون کون سی؟ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور شراب طہور کی نہریں ہیں، وہ ساری کی ساری یہیں سے نکل کے جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سوچیں آئی درجے پھر اتنے اونچے درجے کی جنت ہے، اتنا اونچا، الحمدللہ مقامات ہیں، تو وہاں کے محلات کیسے ہوں گے، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے، وہاں کی حوریں کیسی ہوں گی، وہاں کی کیا اللہ کے انعامات ہوں گے؟ سوچیں آپ۔ ظاہر اسباب کے معاملہ تو ہے، سب سے چلتا ہے سارا معاملہ، اللہ چاہے تو ایک دم یوں پہنچا دے، ہوا میں آئے اوپر سے ایک بہترین قسم کا سواری ہے، تختہ ہے، آؤ جی فاروق صاحب بیٹھ جاؤ تخت پہ، میں تخت پہ بیٹھ جاؤں، کہاں جا رہی ہے؟ سیدھا جنت فردوس میں جا رہے ہیں۔ کن فیکون اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اسباب کے ساتھ رکھا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں اس پینڈو آدمی بدل شیطان کو کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ایک دم ذہنیت کو تبدیل کر دے، ہر اللہ کے اختیار میں۔ تو پھر اللہ پاک اس شخص کو ان اعمال سے، ان اسباب سے، ان چیزوں سے محبت، رغبت، ہمت، طاقت اور ہر کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جن اعمال سے بھاگتا تھا بہت مشکل تھے، اللہ تعالیٰ ایک دم ہمت دیتے تھے، اس کو ہمت کے ساتھ محبت عطا فرما دیتا ہے، رغبت دے دیتا ہے، جنون دے دیتا ہے، بس وہ سب اللہ کی طرف سے اس کے آ رہا ہے، وہ اس پر لگ جاتا ہے، وہ لگنے کے بعد الحمدللہ جب ان اعمال اسباب کی طرف چلتا ہے وہ جنت فردوس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ بس یقین چاہیے اس کے لیے اور چاہت چاہیے، لیکن نکلے گا اس کی ہی زبان سے، ہاتھ اٹھیں گے اسی کے لیے جس کو یقین اور چاہت ہوگی، جس کی محبت میں غلبہ ہوگا اس دنیا کا، عام آدمی کو تو نہیں اٹھ سکتا۔
ہم نے تو پھر وہی دعا مانگ رہی ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں وہ یقین اور محبت دے دے کہ جو تو نے واقعات قرآن میں بنائے فرمائے ہم ان کو مانگیں تجھ سے.